نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا سيدي يا حبيب الله۔ حج کا بیان ہے، اور آج حج کی جو سنتیں ہیں وہ کام کہ جن کو اگر حاجی دوران حج ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بے پناہ ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر ان کو چھوڑے گا تو اس کے ثواب میں کمی آئے گی۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی کام چھوٹ گیا تو انسان کے ذمہ کوئی یعنی دم یا کوئی جرمانہ وغیرہ اس کے ذمہ نہیں ہوتا۔ انسان جب اتنی محنت کرتا ہے، یہاں سے پہنچا، پیسہ خرچ کیا، وقت دیا، تو کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی بھی سنت چھوٹے نہ۔ کوشش اگر چھوٹ گئی تو اس کا کرنا کچھ بھی نہیں ہے، بس یہی ہے کہ آپ نے اپنے ثواب کو کم کر دیا ہے۔ کریں گے تو اللہ پاک آپ کو بے پناہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ تقریباً جو میں آج انشاءاللہ عرض کروں گا یہ 44 ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کتاب میں سے بھی زیادہ ہوں، تو میں چونکہ یہ ایک بڑی لمبی لسٹ ہے سنتوں کی، تو میں انشاءاللہ آج بلا کسی تبصرے کے وہ سارے عرض کرتا ہوں۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ احرام جب انسان سفر کا آغاز کرے، احرام باندھنے کا ارادہ کرے تو غسل کرے اور یا وضو کر لے، اور یہ اگرچہ عورت وہ حالت حیض میں یا نفاس میں ہو پھر بھی وہ غسل کرے۔ یہ غسل اس کی پاکی کا نہیں ہوگا بلکہ صفائی کا غسل ہوگا۔ اس کے بعد مرد حضرات سفید رنگ کی 2 نئی چادریں ہوں تو یہ زیادہ بہتر ہے، یا اگر نئی نہ ہو تو دھلی ہوئی ہوں تو بہتر یہی ہے کہ وہ نئی ہوں اور رنگ میں وہ سفید ہوں۔ ایک کو اپنے نیچے تہمت کے طور پر باندھ لے اور ایک کو اوپر اپنا لپیٹ لے، اور اس سے پہلے اپنے جسم پر خوشبو لگا لے، چونکہ جب آپ احرام کی حالت میں ہو جائیں گے تو اس وقت خوشبو کا لگانا منع ہے، اور اگر کوئی خوشبو لگائے گا تو پھر اسے دم دینا ہوگا۔ لیکن یہ جو خوشبو لگی ہوگی، یہ جو آپ کے جسم سے خوشبو آئے گی، اس پر کچھ بھی نہیں ہے جو آپ نے احرام سے پہلے خوشبو لگائی ہے، اور اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ کپڑے کو خوشبو نہ لگائیں، اپنے جسم کو خوشبو لگائیں، اور 2 رکعت نفل پڑھیں، اور اس کے بعد کثرت کے ساتھ جب احرام کے 2 نفل پڑھ لیں، دونوں جانب سلام پھیر لیں، اور ان نوافل میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھنا چاہیے، بہتر ہے، افضل ہے۔ تو پھر یہ تلبیہ پڑھے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ تلبیہ، اور اس کو پھر یہ تلبیہ پڑھے اور بلند آواز سے پڑھے، اور اب اس کے بعد چونکہ اس نے نیت کے نفل کے بعد نیت کرے گا، انشاءاللہ میں نیت الگ بھی عرض کروں گا۔ میں پورا طریقہ حج کا ایک بار، یہ تو ابھی فقہی مسائل ہے، میں سمپل انداز میں پورا حج کا طریقہ اور عمرے کا طریقہ جب یہ سارے مسائل ختم ہو جائیں گے تو دوبارہ عرض کر دوں گا، تاکہ جس کو یہ سارے نہ بھی تھے تو کم از کم سمپل انداز میں حج کیسے کرنا ہے انشاءاللہ وہ میں عرض کروں گا بعد میں۔ تو بلند آواز سے مرد حضرات بلند آواز سے پڑھیں اور اس کو کثرت کریں۔ جب بھی نماز پڑھیں کسی بلندی پر اوپر چڑھیں تو پھر بھی یہ پڑھیں، اوچر سے بلندی سے نیچے کی طرف آئیں تو پھر بھی پڑھیں، سوار ہوں تو پھر بھی پڑھیں، سواری سے نیچے آئیں تو پھر بھی پڑھیں، سحری کے وقت بھی پڑھیں، اور جب بھی جتنا ہو سکے اس کو رپیٹ کریں۔ تو اس کا یہ سب سے بہترین عمل، سب سے بہترین خدا کی بارگاہ میں یہ تلبیہ ہے، اس کو پڑھیں کثرت کے ساتھ، اس کا تکرار کرنا یہ سنت ہے۔ والصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر
کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہیں انسان، اور دعا مانگے، اور دعا میں جنت کا سوال کرے، اور جنت میں نیک لوگوں کی سنگت کا سوال کرے کہ یا اللہ پاک مجھے جنت بھی عطا فرما، اور جنت میں نیکوں کی صحبت بھی عطا فرما، ان کی کمپنی عطا فرما، اور جہنم سے انسان اللہ سے پناہ مانگے۔ اور جب مکہ معظمہ میں داخل ہو، اگر دور سے آ رہا ہے تو پھر بہتر یہی ہے کہ ایک مرتبہ دوبارہ غسل کر لے۔ یاد رکھ لیں، یہ چادریں اتار کر غسل کرنا بالکل جائز ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی یہ چادریں اتارنے سے آپ کی یہ نہیں کہ آپ کا حالت احرام سے باہر نکل آئے، نہیں، ابھی آپ وہ غسل کی حالت میں بھی کریں گے آپ، لیکن اس میں احتیاط یہ کریں کہ غسل تو یا تو سمپل سادہ پانی سے کریں، یا کوئی ایسا شیمپو یا کوئی ایسا صابن استعمال نہ کریں کہ جس میں خوشبو ہو، کیونکہ آپ حالت احرام میں ہیں، اور احرام کی حالت میں خود بخود کہیں سے خوشبو آ جائے تو وہ منع نہیں ہے، لیکن آپ کوئی ایسی چیز استعمال نہیں کر سکتے کہ جس میں خوشبو ہو۔ ایون یہ جو فروٹ سے خوشبو آتی ہے نا، آپ اس کو سونگھ نہیں سکتے، فروٹ کو بھی نہیں سونگھ سکتے خوشبو لینے کی نیت سے۔ ویسے تو آپ بے شمار ایسے فروٹوں کی جن میں خوشبو ہوتی ہے، لیکن وہ خود آ جائے یا کوئی کسی کہیں سے خوشبو خود آ جائے تو اس سے آپ کے احرام پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن آپ خود سونگھیں گے تو پھر فرق پڑے گا۔ اور جب دن کے وقت کوشش کریں اگر ہو سکے تو مکہ معظمہ میں رات کے بجائے دن کے وقت داخل ہوں، اور یہ جنت المعلیٰ جو قبرستان ہے اگر اس طرف سے آئیں تو یہ سنت طریقہ ہے۔ بہرحال آج کل چونکہ ایسی انسان کا اپنا باس ہی نہیں ہوتا، وہ ٹیکسی میں یا کوچ میں انسان ہوتا ہے، تو جہاں سے وہ آئے گی وہیں سے آپ نے داخل ہونا ہے۔ البتہ یہ مکہ معظمہ سے کافی کئی میل پہلے انہوں نے جگہ بنائی ہوئی، وہاں غسلخانے بھی ہیں، تو اگر کسی نے حاجی کے میں تو ویسے غسلخانے، جب آدمی حج کے لیے جائے تو وہاں تو بے شمار آپ کو ملیں گے غسلخانے، تو آپ جدہ میں غسل کر لیں، یا اس کے بعد مکہ معظمہ میں حرم شریف میں داخل ہونے سے پہلے بھی وہ جہاں پر یہ ساری چیزیں چیک کرتے ہیں وہ وہاں بھی ہیں، تو وہاں بھی جو اگر آپ چاہتے ہیں تو غسل کر لیں۔ اور والتکبیر والتحلیل تلقاء بیت الشریف، جب خانہ کعبہ کے قریب پہنچیں تو پھر تکبیر کی، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، کلمہ شریف بلند آواز سے اور ساتھ تلبیہ، یہ سارے کام جاری رکھیں۔ والدعاء بما حب عند رؤیتہ وهو مستجاب۔ اور اب آپ جب مسجد شریف میں داخل ہو گئے ہیں، اور اگر اب پہلے مکہ معظمہ میں آپ داخل نہیں ہوئے جنت المعلیٰ کی طرف سے، تو آپ کے پاس اختیار ہے، تو جدھر یہ آج کل باب شاہ عبدالعزیز ہے تو یہی طرف ہے جنت المعلیٰ کے، تو وہاں سے آپ داخل ہوں تو تھوڑا دیر آگے بڑھیں گے تو آپ کو خانہ کعبہ شریف بالکل سامنے نظر آئے گا۔ تو باب عبدالعزیز جہاں صفا ہے، جہاں وہ شاہی محل بھی ہے، یا وہ الحرمین ہوٹل کا جو کلاک ٹاور ہے، یہ آسان مشہور چیزیں، اس کی طرف سے آپ کو نظر بھی آ جائے گا کہ باب عبدالعزیز لکھا بھی ہوتا ہے، تو وہاں سے آپ داخل ہوں، اور جب خانہ کعبہ پر نظر پڑے تو ایسی دعا مانگے کہ جو آپ کو سب سے کیونکہ اس وقت آنکھ جھپکنے سے پہلے جو بھی یہ خانہ کعبہ پر پہلے مرتبہ جب نظر پڑتے جو دعا مانگی جائے گی وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ تو ایسی جامع انسان کو دعا مانگے کہ جس سے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو، کیونکہ وہ وقت بہت مختصر سا وقت ہوتا ہے، بہت مختصر وقت ہوتا ہے۔ تو اب جو بھی آدمی آئے مکہ معظمہ میں، چاہے وہ ایام حج ہوں یا ایام غیر حج ہوں، تو اس کا پہلا کام ہے خانہ کعبہ کا طواف کرنا، اور اس طواف کو کہتے ہیں طواف قدوم، اور یہ سنت ہے۔ اور والاجتباء فیہ، چونکہ اس ہر وہ طواف کہ جس طواف کے بعد سعی ہے، کیونکہ اس کے بعد سعی ہوگی،
تو ہر وہ یہ کلیہ یاد رکھ لیں کہ جس طواف کے بعد سعی ہے اس میں اتباع بھی ہوتا ہے۔ اتباع یہ ہے کہ جب آپ طواف شروع کریں تو اس وقت اپنے احرام کی چادر کو یہ جو آپ کا رائٹ شولڈر ہے اس کے نیچے سے کریں اور دونوں پلڑا اپنے لیفٹ شولڈر پر سے ڈال لیں تاکہ یہ آپ کا یہ منڈا ننگا ہو جائے، اور اس کو 7 چکروں میں ننگا رکھیں، جس کے بعد صحیح ہے۔ لیکن رمل جو ذرا دوڑ کر چلنا ہے جب کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ پہلے 3 چکروں میں ہے، بعد میں رمل نہیں ہوتا۔ وَالرَّمْلُ إِنْ صَعَبَتَهُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، اور رمل کے لیے ضروری ہے طواف قدوم، یہ تو چاہے آپ ایام حج ہوں یا ایام غیر حج ہوں، اور اس میں اتباع یہ سنت ہے، لیکن رمل صرف اس میں ہے کہ جس حج کے مہینے ہوں، حج کے مہینے شوال، ذوالقعدہ اور پہلے حج کے ذی الحج کے 10 دن، یہ بس انہی مہینوں میں رمل ہو سکتا ہے۔ تو رمل ہے، لیکن ہر طواف میں رمل نہیں ہوتا۔ رمل اس طواف میں کہ جس کے بعد سعی ہے، سعی 2 ہی مرتبہ ہوتی ہے، یا آپ نے عمرہ کرنا ہے تو خانہ کعبہ شریف کا طواف کرنے کے بعد سعی کرنا واجب ہوتی ہے، یا آپ نے حج کا احرام باندھا ہے، آپ حج کا احرام ایک طواف کریں اور طواف کے بعد چاہے تو پہلے یعنی 8 ذی الحج کو طواف کر کے سعی کر لیں، یا طواف زیارت کے بعد یہ سعی کر سکتے ہیں آپ۔ آگے انشاءاللہ سارے مسائل آئیں گے۔ تو لیکن رمل کرنی ہے، یعنی یہ نہ آکڑ کر چلنا ہے پہلے 3 چکروں میں، یہ صرف حج کے مہینوں میں ہو سکتا ہے، باقی مہینوں میں اس کی یعنی آپ عمرہ میں انسان زیادہ محرم میں عمرہ کرتا ہے یا کسی باقی میں، تو بھائی اس میں رمل نہیں ہے، رمل صرف حج کے مہینوں میں ہوتا ہے۔ حج کے یعنی یہ 2 مہینے 10 دن رمل انہی میں ہو سکتا ہے، باقی کسی مہینے میں رمل نہیں۔ البتہ عید اتباع یعنی مونڈا ننگا کر کے یہ باقی میں بھی ہے۔ وَالْحَرْوَلَةُ فِيمَا بَيْنَ الْمِيلَيْنِ الْأَخْضَرَيْنِ لِلرِّجَالِ، اور جب صفا مروہ کی سعی کریں تو وہاں پر 2 گرین لائٹ لگی ہوئی ہیں، آج بھی لگی ہوئی ہیں، تو وہاں پر نشان لگے ہوئے ہیں، تو وہاں جب پہنچیں تو مرد حضرات ذرا دوڑیں اس دوران، یہاں سے لے کر یہ دروازے تک تھوڑا سے زیادہ ہوگا، بس اتنا زیادہ نہیں ہے، تو وہاں پر آپ مرد حضرات، خواتین نہیں دوڑ سکتے وہاں کے، میں دیکھا خواتین بھی دوڑتی ہیں، خواتین کو اجازت نہیں دوڑنے کی، مرد حضرات دوڑیں گے، اور ان کا بھی کوئی بہت فاسٹ نہیں دوڑنا، نارمل چال سے ذرا تیز رکھنا ہے مثلا۔ وَالْمَشْيُ عَلَىٰ حِينَةٍ فِي بَاقِي السَّعْيِ، باقی جو جب یہ 2 گرین لائٹس کو آپ کراس کر لیں گے، یا اس سے پہلے ہیں یا اس کے بعد، اس میں بھاگنے کی اجازت نہیں ہے، دوڑنے کی اجازت نہیں ہے، وہ آپ پرسکون طریقے سے نارمل چال سے چلیں گے۔ وَالْإِكْثَارُ مِنَ الطَّوَافِ وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ النَّفْلِ لِلْآفَاقِ، اور جب تک آپ مکہ معظمہ میں رہیں، نفل یا باقی جتنے بھی عبادات کے اقسام ہیں ان تمام میں سے سب سے افضل یہ ہے طواف کریں، چونکہ باقی قرآن کی تلاوت آپ نے گھر پہ آ کر سکتے ہیں، نفل آپ نمازیں گھر پہ بھی آ کر سکتے ہیں، باقی ہر قسم کے ذکر اذکار یہ ساری عبادات جہاں بھی آپ، لیکن طواف صرف وہاں ہی ہو سکتا ہے، تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ جتنے دن بھی قیام رہے مکہ معظمہ میں، چاہے آپ عمرے کے لیے گئے ہیں یا حج کے لیے، جو بھی ہے، تو زیادہ سے زیادہ طواف کرو، اور بہتر علماء فرماتے ہیں کہ کم از کم آدمی کو 50 طواف کرنے چاہیے، 50 طواف اپنے سفر میں مکمل کر لے انسان، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ مثلا اگر کسی انسان نے 10 دن کا قیام ہے تو 50 نمازیوں کو ہر نماز سے پہلے یا نماز کے بعد طواف کر لے، اور وقت کتنا لگتا ہے؟ کوئی زیادہ وقت بھی نہیں لگتا، زیادہ سے 6-7 منٹ لگ جائیں گے، 8 منٹ لگ جائیں گے، اگر رش ہوا تو 15 منٹ لگیں گے، اتنا ٹائم تو نہیں لگتا، کبھی کبھی تو 3-4 منٹ میں یہ سارا طواف ہو جاتا ہے۔ وَالْخُطْبَةُ بَعْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ سَابِعِ الْحِجَّةِ بِمَكَّةَ، اور امام کے لیے خطبہ دینا 7ویں ذی الحج کو مکہ معظمہ میں، ایک خطبہ کھڑے ہو کر،
اور جس میں حاجیوں کو بتایا جائے گا کہ حج مناسک حج کیسے تم نے ادا کرنے ہیں، تعلیم دی جائے گی حج کی، چونکہ آگے آنے والے 3-4 دن یہ سارے حج کے ہوں گے۔ بھائی لوگ پوری روئے زمین سے انسان آئے ہوئے ہیں، اور ضروری تو نہیں ہے کہ ہر انسان کو حج کے مسائل اور حج کا طریقہ معلوم ہو، اور چونکہ زندگی میں یہ ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے تو یہ مسائل ویسے بھی نا ایک دو آسان بھی نہیں ہے، چونکہ زندگی میں یہ پیش نہیں آتے، بار بار ہوتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے یہ سنت طریقہ ہے کہ 7ویں ذی الحج کو ظہر کی نماز کے بعد خطبہ امام دے کھڑے ہو کر اور آنے والے 4-5 دنوں کے سارے مسائل نمازی حجاج کو بتا دے۔ اور بہت بہتر یہ ہے کہ اگر ٹرانسلیشن کا انتظام ہو، چونکہ دنیا روئے زمین سے حاجی آتے ہیں، اور ان کو اگر ہر ایک اس کی زبان میں بتا دیا جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر نہیں، جیسے کہ آج کل بہت مشکل بات ہے، تو ہر آدمی دنیا میں ہر زبان میں، دنیا کی کوئی ایسی زبان نہیں ہے جہاں پر مسلمان ہیں اور اس زبان میں حج کے مسائل موجود نہ ہوں۔ اور آج کل تو ویسے ہی یوٹیوب آ گیا اور اس قسم کے سوشل میڈیا، تو آپ ان کو وہاں پر نا 7ویں ذی الحج کو یہ سارے مسائل دوبارہ سن لیں، چونکہ اب آنے والے 8، 9، 10، 11، 12 بلکہ بعض اوقات 13، تو ان دنوں میں آپ نے کیا کیا ہے اور کس ترتیب کے ساتھ یہ کام کرنے ہیں۔ والخروج بعد طلوع الشمس یوم الترویہ من مکۃ للمرأۃ، ویسے تو آج کل تو بہت وہ پش کرتے ہیں لوگوں کو، بھائی جلدی کرو، وہ رات ہی کو وہاں سے لے جاتے ہیں، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ 8ویں ذی الحج کی فجر کی نماز مکہ معظمہ میں پڑھیں، انتظار کریں، سورج طلوع ہو جائے تو پھر یہاں سے روانہ ہو مینا کی طرف، اور ظہر کی نماز جا کر مینا میں آپ ادا کریں۔ ویسے میں تو نہیں کہتا کہ آپ پیدل جائیں، خاص کہ پاکستانی جائیں تو ان میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن باقی جو خصوصاً جو برٹش لوگ ہیں ان کو بالکل نہیں، کیونکہ وہ ایک بہت بڑا ایک شہر آباد ہوتا ہے، اور کسی کو پتہ ہی نہیں کہ میرا ٹھکانہ کہاں ہے، چونکہ یہ بالکل قریب مکہ کے سب سے نزدیک پاکستانی کا خیمہ ہوتا ہے، اور پاکستانی اگر پیدل چلے بھی لیکن پھر ان کے لیے مسائل کو کہ اپنا وہاں پر الاٹمنٹ ہے آپ کے بستر کی، آپ کے خیمے کی، ہر چیز کی، تو آپ تلاش کرنا آپ کے لیے ایک بڑا مسئلہ بنے گا۔ بہتر یہ ہے کہ وہاں پر جو حکومت کا انتظام ہے کوچز وغیرہ کا، آپ اسی کو فالو کریں، کیونکہ پھر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور خصوصاً جو لوگ برطن اور برطانیہ اور باقی، کیونکہ بہت دور ان کا، یہ تو منا کے آخری کنارے پر ہوتے ہیں، اینڈ پر ہوتے ہیں، یہ ان کو بالکل، چونکہ میرا ذاتی بھی تجربہ یہ ہے کہ ان کو بالکل ان کوچز اور جو معلم ہے، جو آپ کا ذمہ دار آدمی ہے، اس کے جو انسٹرکشنز ہیں خصوصاً سفر کے، انہیں کو آپ فالو کریں۔ خود کوشش کرو گے تو بہت بڑی پریشانی کا شکار ہو جاؤ گے۔ اور وہاں پر فَيَخْطُبُ الْإِمَامُ بَعْدَ الزَّوَالِ قَبْلَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، اچھا یہ اس کے بعد ہے رات گزارنا مینا میں، یعنی ظہر، عصر، مغرب، عشاء رات وہاں گزاریں، اور فجر کی نماز بھی مینا میں ادا کریں۔ پھر اگلے دن زوال کے بعد آپ نے پہنچنا ہے، پہلے بھی اگر چلے جائیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن جو وقوف ہے حج تبھی ہوگا کہ زوال کے بعد وہاں ٹھہریں گے۔ اگر وہ انسان پہلے ٹھہر کر آ جائے اس کا حج نہیں ہوتا عرفات میں۔ ثم الخروج منها بعد طلوع الشمس یوم عرفۃ الی عرفات، سورج طلوع ہو کہاں؟ مینا میں، پھر آپ نے جانا کہاں ہے؟ عرفات میں۔ عرفات میں جہاں وہاں جائیں اور وہ سارا دن وہاں اسی میدان میں، اور یہ یاد رکھ لیں وہاں پر نشان بھی لگائے ہوئے ہیں، بورڈ وغیرہ لگے ہوتے ہیں، عرفات کی حدود ہیں۔ کوشش کریں کہ جو عرفات کی حد ہے اسے باہر نہ نکلیں، اسی کے اندر رہیں۔ تو وہاں پر زوال کے بعد اور ظہر اور عصر کی نماز سے پہلے
امام خطبہ دے گا اور ان خطبوں کے درمیان وہ بیٹھے گا بھی، جیسے جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے اسی طرح 2 خطبے ہوں گے اور ان میں پھر دیگر مسائل بھی وہ بیان کریں گے۔ اب یہاں پر جو آدمی اس امام جو حج کا امام ہوتا ہے اس کی ابتدا میں نماز پڑھے، لیکن یاد رکھ لیں پہلے میک شور کریں آپ اس بات کو کہ وہ عقیدے کے اعتبار سے بھی ٹھیک ہو اور دوسرا مسافر ہو۔ یہ 2 چیزیں ہیں، کیونکہ کبھی کبھی امام مقیم ہوتا ہے اور چونکہ جس مسلک کے ہے نا تو ان کے نزدیک یہ 2-3 میل کے بعد مسافر ہی ہوتا ہے وہ۔ اب اگر جب وہ مکہ معظمہ تو وہ دکانیں کرتے ہیں، ہمارے نزدیک جو سفر کی عادت ہے وہ یعنی اگر کوئی مکہ معظمہ سے عرفات میں جا کر دکانہ پڑھائے گا تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ اور ویسے بھی چونکہ خیموں کی الاٹمنٹ ہوتی ہے تو اگر آپ جائیں گے پھر مسجد میں تو واپس آپ کے لیے اپنے خیمے میں آنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہو جائے گا۔ جب نہیں آپ تو پھر آپ کے لیے مزدلفہ جانا مشکل ہو جائے گا، پھر مزدلفہ سے مینا جانا مشکل ہو جائے گا، پھر سارے مشکلات کا شکار ہوں گے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے خیمے میں رہیں، ظہر کو ظہر کے وقت ادا کریں، عصر کو عصر کے وقت ادا کریں، جماعت کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے اور بغیر جماعت جو جمع ہے نا نماز۔ اور یاد رکھ لیں یہاں پر آج لوگ کرتے ہیں نماز کو صرف 2 جگہ پر جمع کرنا جائز ہے، یہ اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں، صرف عرفات میں، چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں ثابت ہے، ورنہ باقی کوئی نماز کو جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ ہمارے لوگ بھی شروع ہو جاتے ہیں جمع، بھائی نئی نمازیں یا عرفات میں جمع کر سکتے ہیں یا مزدلفہ میں جمع ہو سکتے ہیں، اور وہ بھی نمازیں بھی مخصوص ہیں۔ ظہر اور عصر کی نماز عرفات میں جمع ہو سکتی ہے، مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ میں جمع ہوتی ہے، اور اس کا وہ سارا پروسیجر طریقہ بھی میں نے انشاءاللہ کبھی زندگی میں عرض کروں گا جب نماز کے مسائل ہوں گے۔ تو جمع نماز صرف 2 ہی جگہ ہو سکتی ہے، باقی کسی جگہ پر نماز کو جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ وَالتَّضَرُّعُ، اچھا اب میدان عرفات میں کیا کرنا ہے جی؟ پہلے تو یہ ہے کہ خوب اللہ نے آپ کو، یہ ہے حج کا رکن اعظم، وقوف عرفہ حج کا رکن اعظم ہے، یہ مس ہو گیا تو باقی جو کچھ مرضی آپ کریں آپ کا حج نہیں ہے، اس کا کوئی الٹرنیٹو نہیں ہے، اس کا متبادل کچھ بھی نہیں ہے۔ باقی اس کے علاوہ باقی جتنے بھی مناسک کے حج ہیں ان کا ہر ایک کا کچھ نہ کچھ متبادل ہے، اس کا کوئی چیز متبادل نہیں ہے۔ تو اب چونکہ اللہ نے آپ کو چانس دیا ہے تو اب یہ دن گپوں میں ضائع نہ انسان کرے، بلکہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرے جس کام کے لیے آیا ہے اس کام میں۔ وہ کیا ہے؟ التضرع، گڑ گڑا کر، رو رو کر، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے بارگاہ میں دعائیں کرے، اللہ کا ذکر کرے، یاد کرے، اور یہ سوچے کہ یہ ہے وہ جگہ جہاں سے انسانیت کا آغاز ہوا تھا، میری ماں اور باپ کی یہاں ملاقات ہوئی تھی، اور یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں انسانیت میدان معاشر قائم ہوگا، واپس بھی ہم نے یہاں ہی آنا ہے۔ تو میں نے جب یہاں آنا ہے تو میں نے خدا کی بارگاہ میں اپنے ہر عمل کا جواب بھی دینا ہے، اور ہر وہاں پر عدل بھی ہوگا، انصاف بھی ہوگا۔ یہ ساری چیزیں ذہن میں لا کر زندگی کے بارے میں انسان اپنے غلطیاں خطائیں یاد کر کے روئے اور خشوع کرے، والبقاء بالدموع، کوشش کرے کہ آنسو نکلے۔ یہ ایک تو ہے نا ویسے شکل بنانی یا کوشش کرنی، رو نہیں، ریئل انسان روئے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ والدعاء، اور دعا کرے، کس کے لیے؟ اپنے آپ کے لیے، ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے، جو بھی چاہے، دنیا کے لیے بھی دعا کرے، آخرت کے لیے بھی کرے۔ اور والدفع بالسکین والوقار بعد الغروب من عرفات، اب یہاں پر ٹھہرنا واجب ہے، کب تک؟ کہ سورج کا غروب یہاں ہونا ضروری ہے۔ یہاں کا سورج جب تک غروب نہ ہو تو یہاں سے نکلنا نہیں ہے۔ زوال کے بعد سورج کے
غروب ہونے تک یہاں ٹھہرنا ہے. جب سورج غروب ہو جائے، چونکہ یہاں نماز تو مغرب کی ہوگی نہیں، یہاں نماز والا تو مسئلہ نہیں ہے، تو اس لیے جب سورج غروب ہو جائے تو اب آپ نے جانا اپنی کوچ کی طرف. تو دکم پیل کے بجائے، چونکہ وہاں ملینوں کے حساب سے انسان ہوں گے اور ملینوں کے حساب سے کوچز ہوں گے اور ٹرانسپورٹیشن ہوگی، تو ظاہر بات ہے وہاں پر اگر انسان دکم پیل کرے گا تو بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ چل کر اپنے کوچ کی طرف جائے. وَالنُّزُولُ بِمُزْدَلِفَةَ مُرْتَفِعًا. اب اس کے بعد 2-2.5 میل ہے سارا. اگر پیدل بھی تو جا سکتے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جانا نہیں چاہیے، کیونکہ آپ وہی مسائل پہ پھر پریشانی کے شکار ہو جائیں گے کہ آپ واپس مینا میں کیسے پہنچیں گے. تو اس لیے اپنے قافلے کے ساتھ ہی رہیں. تو وہاں پر جب پھر مزدلفہ پہنچے اور جبل قزح کے قریب، وہ پہاڑی آپ کو نظر آئے گی، اس پہاڑی کے قریب انسان اترے اور وہاں جا کر مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز جمع کر کے پڑھیں گے. اور مغرب کی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ یہاں سے 71 کنکریاں اٹھانی ہیں. 71 کنکریاں تلاش کر لیں، اور ان کو بہتر یہ ہے کہ وہاں پانی بے شمار ہے تو وہاں سے ان کو دھو بھی لیں. تو یہ والمبیت بہا لیلۃ النحر، اور یہ رات گزارنی ہے مزدلفہ میں، کیونکہ یہاں پر اسٹے رات کا ہی ہوتا ہے. ہر جگہ کچھ نہ کچھ انتظامات ہیں، یہاں کوئی انتظام نہیں ہوتا. یہ خالی ایسی طرح رڑا میدان ہی ہے. تو آپ نے اس ریت کے اوپر ہی لیٹنا ہے، چونکہ سارا دن آپ نے میدان عرفات میں گزارا ہے. پھر میدان عرفات سے ملینوں کے حساب سے کوچیں یکدم، یہ 2-2.5 میل سارے ویسے ہی کوچیں مل جاتی آپس میں. اتنے 2-2.5 میل میں ویسے جو اتنی وہ سلو آئیں گی تو آپ بہت تھکے ٹوٹے ہوں گے. تو یہاں پر آپ رات قیام کریں گے. یہاں ٹھہرنا، یہ سننا، یہ جو قیام تو اس کا واجب ہے، لیکن رات گزارنی یہاں پر سنت ہے. تو یہاں کچھ آرام بھی کر لیں، کیونکہ اگلا دن بہت مصروفیت کا دن ہے. اگر آج آپ نے آرام نہیں کیا ہوگا تو مینا والا جو سب سے مصروف دن ہے حج کا سب سے مصروف دن یہ ہوتا ہے 10 یوم النحر، 10 ذی الحج کا دن. یہاں آرام کر لیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے مینا میں جانا ہے. تو والمبیت بمنا ایام من، جتنے بھی ایام من حج کے دن ہیں ان کے بعد یہ مینا میں رات گزارنی ہے. اگر جی آپ نے اسی دوران مکہ معظمہ بھی جانا ہے طواف زیارت کرنے کے لیے، تو لیکن آپ وہاں رہ نہیں سکتے مکہ معظمہ، آپ کو واپس آنا پڑے گا مینا میں. اور یہ بھی نہیں کر سکتے کہ آپ جناب اپنا سامان پہلے مکہ چھوڑیں تو آپ خالی ہاتھ واپس آ جائیں. نہیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنا سامان لگیجز وہ آپ اپنے ساتھ آپ کو رکھنے پڑیں گے. یس، یہ ہے کہ آپ ضروری سامان لے کر جائیں اپنے ساتھ، طواف زیارت کے لیے مکہ معظمہ میں پہنچیں، طواف زیارت کریں اور واپس آ جائیں مینا میں. رات ہر حال میں مینا میں گزارنی ہے. کوئی بھی ساز و سامان پہلے مکہ پہنچانا یہ مکروہ ہے. اور ظاہر بات ہے یہ سامان کو اپنے ساتھ رکھنا ہے. اس کے بعد ہے جی جمرات کے رمی ہیں. اب یہ آج کے دن بڑے شیطان کو، جس کو آسان لفظ میں ہم کہتے ہیں، اس کو رمی کرنی ہے. آج چونکہ یہ سب سے مشکل اس لیے ہے کہ باقی ایک تو آج سب پورے یعنی 2-3 جتنے بھی ہوتے ہیں حاجی مختلف سال میں مختلف 2-3 ملین سب لوگوں نے ایک ہی جگہ پر رمی کرنی ہے. پھر باقی دنوں میں تو لوگ تقسیم ہو جاتے ہیں. ایک تو رمی بہت مشکل مسئلہ ہوتا ہے. آج کل تو بڑی سہولتیں بھی بنا دی گئی ہیں، بہت کچھ 5-6 سٹوری بنا دی گئی ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے چل کر جانا ہے وہاں تک. وہاں پر تو کئی لوگ کئی میل دور ہوں گے، وہاں سے چل کر یہاں جانا ہے. پھر اس کے بعد یہ ترتیب یاد رکھیں، یہ ترتیب واجب ہے. اگر کسی نے اس کا ترتیب کا خلاف کیا، احناف کے نزدیک دم دینا پڑے گا. پہلے جا کر یہ زوال سے پہلے سورج طلوع ہونے کے بعد زوال سے پہلے رمی کرنی ہے. رمی کر کے
پھر قربانی دینی ہے۔ اگر آپ نے خود قربانی کا نہیں دینی تو کسی کو کہا ہوا ہے تو آپ ابھی اپنے سار نہ مڈا سکتے ہیں، نہ تشوا سکتے ہیں، بال نہیں کاٹ سکتے جب تک کہ پہلے آپ کی قربانی نہ ہو جائے۔ میک شور کریں کہ آپ کی یہ ترتیب ہے، پہلے رمی، اس کے بعد قربانی، پھر سب بال کٹانے۔ یہ مسئلہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ وَقَوْنُهُ رَاكِبًا حالت رمی فی الکل الایام، بہرحال یہ مسئلہ آج کل ختم ہے کہ سواری پر جا کر رمی کرنا، بھائی آج کل وہاں پر اب کوئی اجازت ہی نہیں ہے، وہ کوئی سواری پر، اب وہاں پر سواری کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا، تو اب آپ نے پیدل ہی جانا ہے، ہر ایک پیدل ہی چلتا ہے۔ البتہ جو لوگ معذور ہیں ان کے لیے یہ جو پوش چیئرز وغیرہ ہوتی ہیں یہاں موجود ہوتی ہیں، لیکن عام لوگ ان کے لیے چل کر ہی رمی کرنی پڑتی ہے۔ اور پہلے جو جمرہ اولا ہے نا اس کو یعنی، اور اولا پہلا اور درمیانہ، اس کو پیدل رمی کرنی ہے، اور جو آخری ہے اس کو سواری پر ہی رمی کر کے، لیکن بہرحال میں نے عرض کر دیا آج کل یہ مشکل ہے، یہ ختم کوئی نہیں آج کل۔ باقی اچھا جو ہے نا یہ وہاں ہی پھر رہنا ہے، اور رمی کا پہلے دن طلوع شمس سے لے کر زوال کے درمیان، یعنی سورج طلوع کے بعد زوال سے پہلے پہلے، یہ 2.5-3 ملین لوگوں نے مکمل کرنا یہ عمل، یہ سنت طریقہ یہی ہے۔ اس کے بعد جو باقی 2 دن بچیں گے، 11ویں اور 12ویں کا دن، تو اس دن زوال کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے، اور جب سورج آپ نے 12ویں کی رمی کر لی زوال کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے، تو آپ کے لیے لازم ہے کہ منا سے آپ منا کی حدود سے باہر نکلیں سورج غروب ہونے سے پہلے۔ اگر منا ابھی آپ منا کی حدود ہی میں ہے کہ سورج غروب ہو گیا ہے تو اب آپ نہیں جا سکتے، اب آپ کے لیے اسی منا میں واپس ٹھہرنا پڑے گا 1 دن فردر، اور پھر انتظار کرنا پڑے گا کہ پھر آپ نے پھر 13ویں کو دوبارہ رمی کرنی ہے زوال کے بعد، اور زوال کے بعد رمی کر کے پھر آپ منا سے نکل سکتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ جو 12ویں کی رمی ہے وہ پہلے فرصت میں کر کے جتنا، اور وہاں اس دن آپ کو سواری کی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھ لیں 12ویں کے روز آپ کو سواری کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں نے بھی غلطی کی تھی، نمازیں بھی قضا ہو جاتی ہیں، بہت مشکلات، بالکل ساتھ ہی 2-2.5 میل آگے خانہ کعبہ شریف ہے، آپ کو ہوٹل کا ویسے ہی پتہ ہوتا ہے پہنچیں گے۔ 12ویں کی رمی کرنے کے بعد سواری کوئی بھی نہ لیں، کیونکہ وہاں ٹریفک پورا شہر مکہ بند ہو جاتا ہے، یہ اتنے ملینوں کے حساب سے کوچز اور ٹرانسپورٹ جب چلتی ہے، ظاہر بات ہے جب کوچ ایک مقام پر جا کر کھڑی ہوگی تو اس نے پیسنجر کو اتارنے میں 2 منٹ بھی لگے، تو ملین کوچز کو ایک کوچ کو، وہ پیچھے تو وہ منا سے تک وہ لائن لگی ہوتی ہے، رات کو اگلے دن صبح تک تو یہ سارا مسئلہ پرس ہے، نمازیں بھی قضا ہو جاتی ہیں، آپ اتر بھی نہیں سکتے راستے میں۔ تو بہتر یہی ہوتا ہے، ایک تو یہ مسئلہ کہ آپ کو پھر وہاں ٹھہرنا نہیں پڑے گا، دوسرا یہ آسانی رہے گی کہ آپ وہاں سے جناب رمی کریں، اگر سامان ساتھ نہیں ہے، ساتھ ہے تو ویسے تو آپ کو سامان نہیں لے جانے دیتے، وہ کہتے بھائی خالی اس جسم کے ساتھ ہو، کوئی بات نہیں، آپ سامان پہلے ساتھ نہ رکھیں، پہلے آپ جا کر رمی کریں، رمی کر کے خیمے میں آئیں، اپنا سامان لیں، اور سیدھا مکہ مدینہ 2-2.5 میل سارا سفر ہے، یہ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ لگ جائے گا، نمازیں بھی آپ کی قضا نہیں ہوں گی، منا میں دوبارہ دوسرے دن نہیں ٹھہرنا پڑے گا، آپ کو مسئلہ بھی نہیں کہ آپ نے ہوٹل میں جانا ہے، جہاں پہ آپ کی رہائش ہے وہاں آسانی کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ اب اگر کسی نے 13ویں کا بھی سورج غروب کر دیا تو آپ نے وہ ٹھہر اب اس کو نکلنا پڑے گا، تو مباح اوقات رمی کے زوال کے بعد سورج غروب ہونے تک پہلے دن، یعنی جو پہلا دن ہے نا، والمباح من اوقات رمی ما بعد زوال الی غروب سے من الیوم الاول،
تو بہرحال یہ میں چلو یہ بات رہنے دیتے ہیں، بعد کچھ یہ سنت طریقہ یہ ہے، میں چونکہ سنت عرض کر رہا ہوں، جس نے کیا حج مفرد، حج افراد، اکیلا حج ہے، عمرہ وغیرہ نہیں کیا اس نے، تو اس کے لیے قربانی دینا سنت ہے۔ لیکن کسی نے حج کیا حج تمتع، جیسے کہ ہم سارے حج تمتع کرتے ہیں یا حج قران کرتے ہیں، تو ان کے لیے قربانی دینا واجب ہوگا، اور اپنی قربانی سے کچھ نہ کچھ کھانا اگر کھا سکتے ہیں، لیکن آج کل ہے بڑا مشکل ہے یہ مسئلہ، آج کل بہت مشکل ہے۔ بہرحال اگر کوئی جائے تو گوشت وافر مقدار میں ہوتا ہے، اور عام لوگوں کو اجازت بھی ہے جہاں سے ادھر آپ خود ہی گوشت بناؤ لے کے آ رہا ہو، لیکن آپ چونکہ پکانے کی اجازت نہیں دیتے، آپ ختم کر رہے، میرا خیال آپ نے آپ وہ ختم کر رہے، آج کل آپ نہیں کر سکتے، وہ آپ کو چونکہ خیموں کو آگ لگ جاتی تھی نا، تو میرا خیال ہے اب یہ کوئی بھی نہیں ہے دوبارہ گوشت کھانا، لیکن وہ گوشت آپ مکہ معظمہ کے ہوٹل یا وہاں مینا میں جو لوگ جو کھانا تقسیم کرتے ہیں، وہ میرا خیال قربانی کا گوشت میں استعمال کر لیا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال آج کل آپ اپنے قربانی کا گوشت کھانا، ویسے جو سنت ہے پتہ ہی نہیں ہے، بندہ گیا کتیا نا اسے میں اسے فون کرساں بس وہ آرام کرتے، بس آرام۔ اور باقی ہے جی سنت یہ ہے کہ جب جائیں تو وادی محسب جو مینا سے مکہ شریف جاتے وقت تھوڑی سی ایک وادی ہے تو وہاں بھی تھوڑی دیر اتریں، چھوٹی سی جگہ ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے تھے، وہ لکھا بھی ہوگا، راستے میں جائیں گے بورڈ بھی لگا کہ یہ وادی محسب ہے، اگر وہاں پر چند منٹ چند لمحے گزار کر پھر آگے سفر کریں مکہ معظمہ کا، تو یہ بہرحال اگر کوئی جا سکتے ہیں تو جائے، نہ جائے وہ واپسی 12ویں کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح آب زمزم پینا، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کر، اور پھر اس کو اپنے سر پر بھی ڈالنا، اپنے جسم پر ڈالنا، اور دنیا آخرت کے لیے دعائیں کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ اور ملتزم، یہ جو خانہ کعبہ کا دروازہ ہے وہاں پر اپنا سینہ لگانا، اپنا چہرہ رگڑنا، اور پھر رگڑ کر خدا سے دعائیں مانگنا، یہ بھی سنت طریقہ ہے۔ اور خانہ کعبہ کے جو غلاف خانہ کعبہ ہے اس کو اپنے سر پر ڈال کر، لیکن بشرط کہ آپ حالت احرام میں نہ ہو، کیونکہ احرام کی وہاں خوشبو ہوتی ہے اور خوشبو کی اجازت نہیں ہے، تو اگر پھر دوسرا یہ کہ آپ سر کو اس طرح کے، تو بہرحال اگر آئند باقی جو طواف کریں جس میں آپ کے لیے احرام کی حالت میں نہیں ہے، تو یہ بھی سنت طریقہ ہے۔ اور خانہ کعبہ کو چوم لینا اور ادب کے ساتھ داخل ہونا اور ادب کے ساتھ وہاں سے نکلنا، ادب کا خیال رکھنا، یہ ساری چیزیں سنت ہیں، اور یہ واجب ہے، یہ واجب جو بھی میں عرض کر رہا ہوں، جب آپ نے الوداع ہونا ہے، واپس اپنے گھر کی طرف آنا ہے، تو پھر اس دن طواف کرنا یہ واجب ہے، اس کو کہتے ہیں طواف وداع، یہ واجب ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے کبھی بھی طواف زیارت کے بعد کوئی ایک طواف جو بھی کر لیا ہے وہی آپ کا طواف وداع ہو جائے گا، پھر دم نہیں دینا پڑے گا۔ لیکن اگر طواف زیارت کے بعد آپ نے کوئی ایک بھی طواف نہیں کیا تو پھر دم دینا پڑے گا، چونکہ طواف وداع واجب ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں حج کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں نے ساری وہ چیزیں بیان کی ہیں جو حج کے سفر میں سنتیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی عمل رہ گیا تو ثواب میں تو کمی ہوگی، لیکن آپ کے حج پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ پاک ہمیں مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔